كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام واجب الاحترام خان میموریل انگلش میڈیم اسکول، یہاں کے سربراہ و دیگر مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عزیز طلباء و طالبات، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی ہر انسان جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی ہے، بالکل ان پڑھ ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو وہ پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، اور جتنی تعلیم اور ایجوکیشن ان کے پاس ہوتی ہے وہ اس تعلیم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے ہیں. اور انسان کو جو کچھ دنیا میں کرنا پڑتا ہے، اس کرنے کے لیے اس کو دنیا میں سیکھنا پڑتا ہے. اس کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کسی بھی شعبے میں کام کر سکتا ہے. بنا سیکھے بنا پڑھے وہ کسی بھی شعبے میں کام نہیں کر سکتا ہے. لیکن جانوروں میں ایسا نہیں ہے. جانور اپنے علم کے مطابق جو ان کے پاس نالج ہوتی ہے، جو ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، اس ایجوکیشن کے خلاف نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، بالکل برابر اس پہ ٹکے رہتے ہیں اور برابر اس پر عمل کرتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم اگر بکری کے سامنے ایک فرائی کیا ہوا چکن مرغا ڈال دیں اور بکری سے کہیں کہ ہم روزانہ گھر میں کھاتے ہیں، آج ہم نے سوچا کہ بکری جی تجھ سے روزانہ ہم دودھ لیتے ہیں اور ہم چائے پیتے ہیں مزے سے بنا کے، ہم کافی پیتے ہیں مزے سے بنا کے، کیوں نہ آج کام کرے. آج ہمارے دل میں ایک ترس جیسا پیدا ہوا، ہمیں تمہارا آر آ گیا کہ تم نیچے ہوتی ہو، ٹھنڈ میں ہوتی ہو، آج ہم نے ایک مرغا آپ کے لیے فرائی کیا ہے، لہٰذا آپ اس مرغے کو کھا لیجئے. جب ہم بکری کے سامنے مرغا رکھیں گے، بتاؤ بکری مرغے کو کھائے گی؟ ارے مرغا تو تلا ہوا ہے نا، اسے تو کھانا چاہیے نا، وہ تو صحت کے لیے اچھا ہے نا، اسے کھانا چاہیے. لیکن وہ واپس منہ موڑے گی، وہ کہے گی کہ یہ میری نالج میں نہیں ہے، یہ میری ایجوکیشن کا حصہ نہیں ہے. وہ کہے گی کہ مجھے بنانے والے نے اس سے پرہیز رکھا ہے. بنانے والے نے کیا کیا ہے؟ مجھے مرغا کھانے سے پرہیز رکھا ہے. آپ ریچھ کو دیکھ لیجئے، ریچھ کے سامنے آپ گھاس ڈال دیجئے، ریچھ کے سامنے آپ کوئی اور گھاس کے علاوہ سبز چیز ڈال دیجئے جو گھاس ہی کی طرح ہو، اور ریچھ سے کہیں کہ یہ آپ کھا لیجئے. ہماری بکری اب تھک گئی ہے روزانہ یہ گھاس کھا کھا کے، اب ایک دن ریچھ کو ٹرائی کر لیے، ریچھ کے سامنے یہ گھاس ڈال دیجئے، ریچھ بھی سر موڑ کے بیٹھ جائے گا. ریچھ بھی کہے گا کہ میری ایجوکیشن اور نالج میں یہ چیز میرے بنانے والے اللہ نے نہیں رکھی ہے، لہٰذا میں گھاس نہیں کھا سکتا، لہٰذا میں گھاس نہیں کھا سکتا. اب ایک انسان ہے، انسان کو جتنا علم سیکھنا پڑتا ہے، اب جو ساتھ اس کو دیا گیا وہ کتنا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہم نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے، بہت کم علم دیا ہے، بہت کم نالج دی ہے. ہم نے انسان کو زیادہ علم نہیں دیا ہے. اب اس کو دنیا میں رہ کر وہ علم سیکھنا پڑتا ہے، وہ علم سیکھنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، آپ کو سب سے پہلے کون سے کام دیے گئے اور سب سے پہلے کام کون کون سے تھے؟ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اچھے اچھے روڈ بنانے ہیں، ان لوگوں کو چلنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، آپ نے اچھے اچھے ٹرانسفارمر لگانے ہیں کیونکہ لوگوں کو بجلی نہیں ہے، آپ نے اچھے اچھے پانی کے نل لگانے ہیں، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے. تو سب سے پہلے بالکل یہ نہیں کہا، کوئی روڈ نہیں، کچی آبادی، پہاڑیوں میں سے اترتے تھے، پتھروں کو چار دیواری کرتے تھے، اوپر بانس کے اس پر وہ لکڑیاں ڈالتے تھے، کھجور کی وہ ڈالیاں ڈالتے تھے اور اندر رہتے تھے، گزارا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بالکل یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان کو آپ کہیں مکان بنائیں، یا رسول اللہ ان لوگ غریب ہیں ان کے لیے آپ روڈیں بنائیں، سڑکیں بنائیں، بجلی لگائیں، پاور لگائیں، بالکل نہیں. تو کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے کہی کہ انسانوں کو آپ کون سی چیز بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان بنیں گے؟ جب بھی یہ کل کسی بھی شعبے میں رہیں گے،
آپ اس وقت چھوٹے بچے ہو، کل آپ میں سے کوئی فوج میں لگے گا، کوئی پولیس میں لگے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی دکان چلائے گا، کوئی کسی اور سکول کے شعبے میں ملوث ہوگا، کوئی بینک میں ملازم لگے گا. لیکن سب سے پہلے جب آپ کے اندر ان چیزوں کی گائیڈنس ہوگی، ان چیزوں کی ایجوکیشن آپ کے اندر ہوگی، تبھی آپ بینک میں ملازمت کر سکتے ہیں، فوج میں بھرتی جا سکتے ہیں، آپ تبھی تھانے دار بن سکتے ہیں، پولیس میں بھرتی کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہ ہو تو چٹا ان پڑھ نہیں بن سکتا ہے، نہ وہ ایس ایچ او بن سکتا ہے، وہ تو چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا ہے، وہ چپڑاسی بھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز سکھانے کے لیے اللہ نے جو سب سے پہلی بات بتائی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم سکھائیے. انہیں کیا سکھائیے؟ انہیں علم سکھائیے، انہیں ایجوکیشن دیجئے، اور انہیں بتائیے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے تو اس کی خصلتیں تبدیل ہو جاتی ہے. جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے تو اس کی خصلتیں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ انسان بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ اور دنیا میں بچوں سب سے مشکل کام انسان کو انسان بنانا ہے. انسان کو کیا بنانا ہے؟ انسان کو انسان بناتا ہے. اب دیکھیں، جانور کے پاس جتنی نالج تھی، جانور، بکری کی ہم نے مثال لی، بکری کو ہم نے ایک مرغا ڈال دیا تھا سامنے، بکری نے انکار کیا. اس نے کیا کہا کہ مجھے اللہ نے پرہیز رکھا ہے، میں مرغا نہیں کھا سکتی. ریچھ کے سامنے، بالو کے سامنے ہم نے سبز گھاس ڈالی تھی، بالو نے گھاس کو مت کھایا. لیکن انسان دیکھے، انسان کے پاس علم سیکھنے کے باوجود انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، چرس کو حرام کیا، گندی گندی چیزوں کو حرام کیا، گندے کاموں کو حرام کیا. اس انسان کو یہ پتا ہے، دل میں بھی یہ خیال اٹھتا ہے اور دماغ میں بھی یہ خیال اٹھتا ہے کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کو کر رہا ہے، یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار. لیکن جانور نہیں کرتا ہے غلط کام. جانور اپنے جتنا اس کو بتایا گیا اتنا ہی کرتا ہے، اس سے علاوہ نہیں کرتا ہے. لیکن بگڑتا کون ہے؟ بگڑتا انسان ہے. تو میرے بچوں، سب سے بنیادی چیز جو دنیا میں سیکھنے کی ہے وہ ہے علم. وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم، وہ ہے ایجوکیشن. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایجوکیشن. جب اس دنیا میں ہر کسی کے پاس تعلیم ملے گی اور ہر کسی کوئی ایجوکیٹڈ ہوگا تو ایجوکیشن ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ رشوت کم ہوگی اور لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا. صحیح طریقے سے کمانے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، صحیح طریقے سے بزنس کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، صحیح طریقے سے مینجمنٹ کے مطابق شعبوں کو چلانے والے لوگ پیدا ہوں گے. وہ لوگ وہی ہو سکتے ہیں جن کے پاس نالج ہوگی. ان پڑھ کاروبار بیچارہ کرے گا تو گھاٹا پڑے گا، ان پڑھ سکول چلائے گا تو گھاٹا کرے گا، ان پڑھ کوئی اور کام کرے گا تو بیچارہ گھاٹا کر دے گا. تو لہٰذا پڑھے لکھوں کا اتنا فائدہ ہے، نالج کا اتنا فائدہ ہے، استاد جو بچوں پر محنت کرتے ہیں اس کا اتنا فائدہ ہے. یہ جس بھی شعبے کے اندر کل جائیں گے، چاہے دکاندار بنے، چاہے تحصیلدار بنے، چاہے ٹیچر بنے، چاہے یہ کسی جگہ کسی شعبے میں کام کرنے والے بنے، یہ تبھی ان شعبوں کے اندر کام کر سکتے ہیں جب ان کے پاس کیا ہو؟ جب نالج ان کے پاس ہو. اب جب نالج انسان کے پاس ہوتی ہے، اچھی تربیت انسان کے پاس ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ہمارے بارہمولہ میں ایک پروفیسر صاحب ہے، انہوں نے ایک دن اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگا کہ ایک شخص تھا، اچھا انسان تھا، ایک شخص تھا وہ برا تھا. تعلیم دونوں کے پاس تھی، ایجوکیشن دونوں کے پاس تھی. اب ایک دفتر میں وہ کلرک تھا، اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی تھی جو کہ غیر مذہب سے تھی، جو کہ سکھ قوم سے تھی، مسلمان نہیں تھی. اور وہ اس کے پاس روزانہ آتی تھی اور اسے کہتی تھی بچہ میرا ایک کاغذ آپ لوگوں کے پاس ہے، میرے اس کاغذ پہ سائن کر کے دے دو. وہ کاغذ کون سا تھا بچوں؟ وہ پینشن کا کاغذ تھا. کون سا کاغذ تھا؟ وہ پینشن کا کاغذ تھا. تو یہ جو اندر بیٹھا تھا مسلمان افسر، اب چونکہ اس نے تعلیم پڑھی تھی لیکن جس نے اس کو بنایا اس کو پہچانا نہیں تھا، اس کو پہچانا نہیں تھا کہ میری تعلیم مجھ سے کیا مطالبہ کرتی ہے، میرے ٹیچروں نے مجھے کیا سبق دیا ہے. اس نے وہ بھلا دیا تھا، اس نے وہ سب کچھ بھلا دیا تھا اور صرف اس کے پاس ایک چیز تھی، پیسہ. اس کے پاس صرف نظر میں سامنے کیا تھا؟ نظروں کے سامنے پیسہ تھا. تو لہٰذا وہ اس بوڑھی عورت سے کیا کہتا تھا؟ روزانہ وہ جب بوڑھی عورت آتی تھی اسے کہتا تھا اماں کل آ جانا، ابھی تمہارا کاغذ نہیں آیا ہے، ابھی وہاں وہ افسر نہیں آیا ہے، ابھی سائن کرنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ اتنا ٹال مٹول کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مجھے کچھ رشوت میں پیسے دے دے.
وہ چاہتا تھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں اور میں اس کا سائن کر دوں. دیکھو سائن کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, سائن کر دیتا اور بوڑھی عورت کے حوالے کر دیتا. لیکن جب انسان بگڑتا ہے, جب علم غلط ہو جاتا ہے, جب نالج غلط ہو جاتی ہے, تو پھر اس طرح کے کام انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دیکھو انسان جب بگڑتا ہے پہلے وہ پرندہ بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے؟ پرندہ بن جاتا ہے. اس کے بعد جب اور تھوڑا بگڑتا ہے پھر چرندہ بنتا ہے. پرندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اڑتا ہے, اڑتے اڑتے لوگوں کی سیبیں کھا جاتا ہے, اڑتے اڑتے کسی کے چھت پر اخروٹ سکھانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں, اخروٹ اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ ہے پرندے کا کام. کس کا کام ہے؟ جب انسان پرندہ بن جاتا ہے یعنی کہ انسانیت سے گر جاتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کے اندر خصلت آنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. اس کے بعد جب انسان تھوڑا اور بگڑتا ہے تو یہ چرندہ بن جاتا ہے. چرندے کا کام ہوتا ہے راتوں کو گھومنا, چرندے کا کام ہوتا ہے گلیوں میں گھومنا, کوچوں میں گھومنا, جو سامنے آئے اس کی ٹانگ پکڑ لے. مرغی سامنے آئے, بھینس سامنے آئے, گائے سامنے آئے, انسان سامنے آئے, چاہے کوئی بھی آئے, کیونکہ یہ ڈرا ہوتا ہے, یہ چرندہ بن چکا ہوتا ہے, اس کو گلیوں میں کوچوں میں پھرنے کی عادت ہوتی ہے اور یہ پکڑ لیتا ہے. اور جب انسان تھوڑا اور بگڑ جاتا ہے تو اس کی خصلت درندوں جیسی بن جاتی ہے. کس کی خصلت بنتی ہے؟ درندوں جیسی. اور درندے کا کیا کام ہے؟ درندہ ریچھ کو کہتے ہیں, درندہ شیر کو کہتے ہیں, اور شیر کا کام ہے چیر پھاڑ کر دینا. شیر کا کام کیا ہے؟ چیر پھاڑ. جب انسان کے اندر درندے والی خصلت آتی ہے تو وہ کبھی رشوت پکڑتا ہے, تو کبھی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹتا ہے, تو وہ کبھی پیسے کا غلام بنتا ہے, وہ کبھی شہوت کا غلام بنتا ہے, کبھی وہ چوریاں کرتا ہے, کبھی وہ ڈاکے ڈالتا ہے, کبھی وہ لوٹ کھسوٹ کرتا ہے, کبھی وہ مکانوں کو آگ لگا دیتا ہے, کبھی وہ مخبریاں کرتا ہے, کبھی اللہ بچائے غلط نشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ ہزاروں غلط کام کر سکتا ہے. جب انسان بگڑنے پہ آ جائے اور سدھرنے پہ آ جائے تو پورے علاقے کو, پورے ڈسٹرکٹ کو, پورے اسٹیٹ کو, پوری کنٹری کو سدھار سکتا ہے. ایک آدمی اگر صحیح ایک آدمی بن جائے تو وہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. استاد ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو ہزاروں ایسے شاگردوں کو پیدا کرتا ہے جس میں عالم بھی ہوتے ہیں, مفتی بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے انجینئر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ڈی ایس پی, کرنل, جنرل ہوتے ہیں. یہ پیدا کون کرتا ہے؟ ایک استاد کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ ایک استاد ان سب شاگردوں کو پیدا کرتا ہے. اور اگر شاگرد آگے سے بگڑ جائے یا ایک فرد بگڑ جائے تو وہ جتنے آدمیوں کو آدمی سدھار سکتا ہے اتنے آدمیوں کو بگاڑ بھی سکتا ہے. تو اسی طرح اس انسان کا علم بگڑ گیا تھا, اس انسان کی نالج بگڑ گئی تھی. تو اس نے کیا کیا؟ بوڑھی عورت کو ستانا شروع کر دیا. بوڑھی عورت سے کہہ رہا تھا اماں کل آ جانا, پرسوں آ جانا, ترسوں آ جانا. اب ایک دن کیا ہوا, اب ایک اچھا آدمی اس دفتر میں ڈیوٹی کے لیے آیا. اس دفتر میں ایک اچھا آدمی بھی ایک دن ڈیوٹی کے لیے آیا. اب اس نے کیا کیا, جو ہی وہ بوڑھی اماں آئی تھی, 6 مہینے سے وہ تھک ہار کے تھک گئی تھی بیچاری, روزانہ اپنی فریاد لے کے اس دفتر میں آتی تھی. ایک دن جب آئی وہاں پر ایک اچھا نوجوان تھا جس کی داڑھی تھی, جس کی اچھی طرح ٹوپی تھی, جو پڑھا لکھا تھا, وہ بھی کلرک تھا. اس نے اس کو بلایا. جو وہ دروازے پہ وہ بوڑھی عورت آئی تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی, دیکھو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرا وہ کاغذ مجھے دے دو. تمہیں کیا ہے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرا کاغذ مجھے دے دو. مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے دستخط کی ضرورت نہیں ہے, میرا کاغذ مجھے واپس دے دو. تو اندر جو بیٹھا تھا افسر وہ ذرا پریشان ہوا. اس نے اچھی تعلیم پڑھی تھی, اساتذہ نے اچھی تربیت کی تھی, اس نے اس تربیت کو یاد رکھا تھا, اس نے ماں باپ کے فرمان کو یاد رکھا تھا, اپنے بنانے والے کو یاد رکھا تھا. لہٰذا اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے اور آتے ہی اس نے ہاتھ باندھنے شروع کیے ہیں. کیا بات ہے؟ لگتا ہے اس بوڑھی اماں کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے, لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. کیوں نہ میں اس سے پوچھوں اماں تیرے ساتھ کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ باندھنے پر مجبور ہو گئی. تو آ گئی. اس نوجوان نے اس کو بٹھایا اور پوچھا اماں کیا حال ہے, اماں کیا بات ہے, تم ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھی. وہاں سے اپنے کلرک کو بلایا, اپنا جو چپڑاسی وہاں پر تھا اسے جیب سے 20 روپیہ دیے. اب دیکھو فرق, نالج اور نالج میں, تربیت اور تربیت میں فرق, اور صحیح اور غلط میں فرق. دیکھو صحیح اور غلط میں علم فرق کرتا ہے, تربیت فرق کرتی ہے. تو اس نے کیا کیا کام, اپنے چپراسی کو بھیجا, اسے 20-30 روپے دے دیے, نیچے سے ہوٹل سے چائے منگا لی, اس بوڑھی اماں کو پیش کی اور اسے کہا کہ اماں آپ چائے پی لیجئے.
अम्मा देख रही है कि 6 महीने से मैं आ रही हूँ, मुझे वापस निकाल रहे हैं, फिर आ रही हूँ, फिर निकाल रहे हैं, परसों तरसों कर रहे हैं, ये क्या बात है? आज तो मैं अजीब मंजर देख रही हूँ। एक नौजवान आया है, वो भी अफसर है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, जेब से पैसे देकर चपरासी को चाय के लिए भेज रहा है और मुझे कुर्सी पे बिठा के जी जी करके बात कर रहा है। ये क्या तब्दीली मैं देख रही हूँ? ये तब्दीली मैं ही देख रही हूँ या कोई ख्वाब देख रही हूँ? चनाचे उसने चपरासी ने चाय लाई, बूढ़ी अम्मा को चाय पिलाई गई। बूढ़ी अम्मा ये सारा मंजर देख रही है। वो 75 साल की बूढ़ी औरत है। कितने साल की? 75 साल की बूढ़ी औरत है वो। अच्छा, अब उसका वो फार्म निकाला, उस पे दस्तखत कर दिया। दस्तखत करने के बाद उस बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ के उससे नीचे उतारा। नीचे उतारते हुए उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद उससे बारामूला से पटन ले गया। उसका वो फार्म जो था वो बारामूला से पटन लेना था। वहां पर उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ लिया, वहां भी दफ्तर में दस्तखत करवाया और साथ उस बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में बिठाया। अब देखो आगे जो सुनने वाली बात है, आगे क्या है? जब इल्म गलत हो जाता है, सही और गलत में कितना फर्क है, अच्छे और बुरे में कितना फर्क है, तरबियत में और बिगाड़ में कितना फर्क है। एक आदमी बिगड़ जाए एक शहर को बिगाड़ सकता है, एक आदमी सुधर जाए तो पूरे इकबाल एक आदमी था, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनेरा है हाल खो गया, वो रोब वो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल वो कमाल खो गया। इकबाल रहमतुल्लाह एक आदमी था, लेकिन उसने कितनों को सुधार दिया। और कयामत के दिन तक उसने ऐसी शेर व शायरी की। हमारे बड़े बड़े जितने उलमा, सिकालर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह, या हमारे बुजुर्गों में वो एक एक आदमी होते थे, 100 नहीं होते थे, लाखों मगर उनके साथ फिर पीछे चलने वाले होते थे, वो एक होते थे, लेकिन उनके अंदर ऐसी सच्चाई होती थी कि वो हजारों की जिंदगियां बदल देते थे। वो हजारों की जिंदगियां, उनके पास सही नॉलेज, सही तरबियत, सही समय, सही वक्त की कदर उनके पास होती थी। तो उस बूढ़ी औरत को जब गाड़ी में वापसी पे बिठाया, सावत साइन कर दिया, वापस गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठाने के बाद उसने काम किया, बूढ़ी अम्मा उसको जेब से 3000 रुपया निकाल के दे रही है कि मेरा बेटा ये तुम्हें मैं इनाम दे रही हूँ। वो बेटा जो था, वो जो अफसर था साइन करने वाला, उसने कहा अम्मा मैं तो रिश्वत नहीं लेता हूँ। उसने कहा नहीं, ये तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अब 75 साल की बूढ़ी औरत हो और दूसरे किसी मजहब की हो, वो बेचारी कितनी कमजोर होगी। वो अपने वो अंदर जो उनको वास्कट लगा होता है उससे वो 3000 रुपया निकाल रही है। उसने 10-10 के नोट जमा करके रखे हैं। जब इंसान दरिंदा बन जाता है तो वो कमजोर पर जुल्म करते हुए कुछ नहीं घबराता, वो कमजोर पर भी फिर जुल्म करता है। लेकिन जब इंसान अच्छा होता है तो कुत्ता भी सामने हो, वो अगर कुत्ते को दर्द हो वो कुत्ते को भी गले लगाता है। जब इंसान के अंदर हमदर्दी हो, वो जानवरों से भी फिर प्यार करता है, इंसानों से भी प्यार करता है। वो मजहब नहीं देखता, रंग नहीं देखता, नस्ल नहीं देखता, कौम नहीं देखता। जब सही तरबियत इंसान के अंदर होती है तो वो बूढ़ी अम्मा अपने जेब से 3000 रुपया निकाल के इसे दे रही है, ये लो बेटा तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। वो बेटा वापस जवाब देता है अम्मा मैं रिश्वत नहीं लेता, अम्मा मुझे अपने उस्तादों ने ऐसी तरबियत नहीं की है, मेरा इस्लाम मुझे ये नहीं कहता है, मैं रिश्वत नहीं ले सकता हूँ। अम्मा यहाँ से जोर जबरदस्ती कर रही है और वो लड़का वहां से इनकार कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। आखिर में जब उतरने का वक्त आया, जब इस मुसलमान नौजवान ने, फरमाबरदार नौजवान ने, अच्छी एजुकेशन लेने वाले नौजवान ने, उसातिज़ा की इज्जत को बाकी रखने वाले नौजवान ने, माँ बाप की तरबियत को बाकी रखने वाले नौजवान ने, अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बाकी रखने वाले नौजवान ने, इसने रिश्वत टोटल नहीं पकड़ी। इसने कहा अम्मा जब तुम मुझे अम्मा कहती हो तो मैं तुम्हारा बेटा हुआ ना, बेटा माँ से कैसे रिश्वत ले सकता है, बेटा माँ से रिश्वत नहीं ले सकता। अब जो सुनने वाला अल्फाज है, एक गैर कौम हमारे नबी के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में कितनी अच्छी कमेंट कर गया। वो किस वजह से? हमारे अच्छे तालीम और किरदार की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से, हमारे रवैये की वजह से। अब जब वो बूढ़ी सिख औरत उतर रही थी गाड़ी से, उसने उससे कहा, उस नौजवान से कहा ए नौजवान तुम्हारे नबी कितने अच्छे थे। क्या कहा? तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूल